अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड। टोटल लास्ट एपिसोड नहीं है ये, इस वीक की लास्ट एपिसोड है। एक तो आप लोग समझते नहीं हैं, मुझे आप लोगों की गलत फहमियाँ दूर करते ही मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, ठीक है? तो ये भाई इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये समझा कि नॉवल जो है वो आज ख़त्म हो रहा है। ओ खुदा के बंदो, अभी स्टोरी जो है वो आधी भी नहीं हुई और तुम लोग क्या सोचते रहते हो। खैर, तो बहुत ही प्यारी एपिसोड है। हफ्ते का जो लास्ट होता है एपिसोड, वो आपको पता है खलबली मचा देता है, तो ये वाला भी खलबली मचा देगा। तो देर किस बात की, मैं आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ। नॉवल है मजनून बाय असमरवा मिर्ज़ा, एपिसोड 42। लेट्स स्टार्ट। शुक्र है अल्लाह का, मेरी दादी जान ठीक हैं। मैं उन्हें ये सदमा दे बैठने पर बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन उन्हें अब जान लेना चाहिए कि उनके शोहर क्यों मरे और उनकी बहन ने क्या क्या झेला। मुझे लगता है याकूब तोरज़ई को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि वो होश में आते ही दादी जान के बकिया तमाम सवालात का जवाब दे। क्या कहते हो तुम? वो उसकी बाजू के हिसार में सिमटी ही चेहरा उठाकर ज़रगाम से पूछने लगी, जो खुद भी किसी गहरी सोच में मुब्तला था। हाँ, ये बेहतरीन हो जाएगा, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ, तुम बैठ जाओ। वो फौरी से दूर होती जाकर बैठी और गहरा सांस लिए अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ फ़ोन पर कोई नंबर डायल किए अपने ध्यान में दूसरी जानिब से कॉल उठाए जाने के मुंतज़िर ज़रगाम को देखने लगी। उसकी आंखों में जहाँ फ़िक्र और परेशानी भरी थी, अब वहाँ संजीदा खुमार और रश्क के बादल मंडलाने लगे। वो यकीनन बाबा साईं से ही मुखातिब था। जहांगीर और रिजवान शाह तक भी डॉक्टर्स ने हबीबा शाह के हवाले से खबर पहुंचा दी थी, जबकि मुख्तार तो भाई का दिया काम निपटाने गया था। पर यह भूल गया था मुनव्वर और सजाद के हाथ से किसी आदमी को छुड़वाना इन छठे बदमाशों के भी बस का रोग नहीं। महरमा को फोन पर मसरूफ सरगाम की तरफ मोहब्बत और बालहानापन से देखता पाए रिजवान शाह के सीने से सही मानों में धुआं उठा। जहांगीर शाह की नजरें भी महरमा और सरगाम पर ही थीं। जब वो एक दूसरे को माफ कर चुके हैं, तो हम कौन होते हैं उनको एक दूसरे से अलग करने वाले? बाबा साईं, मुझे लगता है अब ये दुश्मनी खत्म हो जानी चाहिए। तोरज़े और शाह वाले एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो हर बाहर के दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। जाकिर ने लहजा नरम और असर अंगेज रखा, लेकिन उसके बावजूद रिजवान शाह के अंदर का जहर था कि बढ़ता ही जा रहा था। पहले मैं तोरज़े वालों से सारे हिसाब लूंगा, फिर कोई दूसरी बात होगी, और खबरदार उनकी तरफदारी मेरे सामने की। वो बाबा के गजबनाक होकर डांटने पर खामोश हुआ, लेकिन वो यहाँ रुकने वाला न था। ज़रगाम ने बाबा साईं को इत्तला दी तो उन्होंने कंपनी से वापसी पर हस्पताल आने का बताया था। ज़रगाम ने जैसे ही कॉल बंद की, उसकी महरमा से आंखें मिली। महरमा ने फौरन से आंखें नीची कर ली, लेकिन उसके दिल की धड़कन तो तब बढ़ी जब ज़रगाम ने अपने कदम उसके करीब आकर रोके और बराबर बैठकर अपना हाथ फैलाया ही कि वो उसके हाथ पर अपना मुलायम हाथ रखकर अपने हाथों को सरोवर से दबता महसूस करती चेहरा उठाकर अपने हैंडसम गुंडे को देखने लगी। सबके बीच मुझे ऐसे देखोगी तो दुनिया को आग लग जाएगी। वो शोख मगर बेखुद से लहजे में मशवरा थमा गया कि डॉक्टर साहिबा के ये लक्षण कुछ ठीक नहीं। पहले से ही आग लग चुकी है, हम इस लग चुकी आग को बस उसकी शान के मुताबिक दहका रहे हैं। वो बज़ाहिर तो संजीदा थी, पर उसकी मुस्कुराहट आंखों के गोशों में दबकर ज़रगाम को गुदगुदा गई। उनकी बैकवक्त नजरें रिजवान शाह पर जा रुकी तो दोनों ने दोबारा एक दूसरे को देखा, क्योंकि वो शख्स उन्हें यूं देख रहा था जिससे उनके सीनों से दिल निकाल लेना चाहता हो। जो भी है बहुत अच्छा है, मुझे मज़ा दे रहा है तुम्हारा साथ, तुम एक अच्छी डॉक्टर हो। वो उसकी तारीफ पर हैरान होकर आंखें फैला गई। हैं, मैंने तो तुम्हारा भी कोई इलाज नहीं किया मेरे हैंडसम गुंडे। वो दादी जान के बेहतर होने की खबर के सबब अब कदरे अच्छा महसूस कर रही थी। उसके ये अच्छे महसूसात उसके चेहरे को चमका गए थे, और ज़रगाम की सी आंखों का महवर वही सरूर था जो शख्स की बदौलत महरमा पर तारी था। तुम साथ देकर इलाज नहीं कर रही मेरा क्या? यही साथ पहले देती तो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा मोहब्बत और शिद्दत से भरा मिलता, लेकिन तुम्हारी फिर मैं ये खूबसूरत तलाफ़ी पाने से महरूम रह जाता। इसलिए देखो, हमारे साथ हुए हर अच्छे बुरे हादसे में कोई ना कोई बेहतरी थी। वह जज़्ब और संजीदगी से भराई के एहतराफ़ कर रहा था, जिसकी चाशनी महरमा के पूरे वजूद को एक महकते नादीदा एहसास में लपेट गई थी। मुझे तुम्हें देखकर इस बेहतरी पर ईमान लाना पड़ रहा है। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। मैं चारों तरफ आग भी भड़क उठे, तब भी खुद को तुम्हारे होने के सबब जन्नत में महसूस करूंगी। मुझे ये मौका देकर तुमने खरीद लिया है। अब तुम देखोगी महरमा कैसी मोहब्बत करती है तुमसे।
کیونکہ یہ بات تمہیں بتانی بہت اہم ہے کہ تم چاہے جانے کے لائق تھے ہو اور رہو گے۔ وہ اتنے خوبصورت اعتراف کر کے اسے ہوا میں اڑا چکا تھا تو وہ کیسے پیچھے ہٹتی۔ زرگام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلیوں کے ٹپس کو اپنے ہونٹوں کے قریب کرتے چوما تو وہ اس لمس کی راحت پر بھی سرشار ہوئی۔ تم دعا کیا کرو میرے لیے، مجھے تمہاری محبت کے ساتھ اس وقت دعا کی بھی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں محبوب عورت اپنے من پسند مرد کے لیے خود دعا ہوتی ہے۔ دیکھو کتنی پریشانی ہے، پھر بھی میں تمہارے پاس بیٹھا ایسے مطمئن ہوں جیسے یہ ساری دنیا میرے حق میں ہو گئی ہے، حالانکہ حقیقت اس سے الٹ ہے۔ وہ اس کے کندھے سے لگ کر اس کے شانے پر اپنے ہونٹوں کو رکھ کر بے ترتیب سا بوسہ دیتی، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکی جو کئی تاریخ درد اندر بسا کر بھی بے حد دلکش و دل فریب تھی۔ تم یہ ساری دنیا اپنے حق میں ہوتی جلد دیکھو گے آمین۔ وہ ان یقین دلاتی نم ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر خاموش تھا۔ وہ پھر سے اس کی بازو کے حصار میں سمٹ کر بیٹھی۔ تمہاری باہوں کے دائرے میں اسیر ہونے کے بعد جانا کہ گزرے سالوں کی یہ مسافت بغیر منزل جو کٹ رہی تھی بڑی کٹھن تھی، فقط تھکن تھی۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ جب وہ پیار کی حد ٹوٹتی محسوس کرتی ہے تو شاعرہ بن جاتی ہے۔ زرگام نے آسودہ سی اسمائل دیتے سر اس کے سر سے ٹکا لیا۔ اب اس ذاتی شاعرہ کو ہراج نہیں دے سکتا تھا ورنہ سسر صاحب پھٹ سکتے تھے۔ آلوش کہاں ہے؟ وہ سر ٹکائے ہی مدم سا بولی۔ آراست اور زئی کے حوالے، میں چاہتا ہوں وہ ساتھ کچھ دن گزار آئیں، پھر میں یہ جھگڑے سلجھانے کی کوشش کروں گا مہرماں۔ یہ بولتے خوفزدہ نظر آیا۔ تم کر لو گے، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ وہ خود کے یقین پر تو نہیں پر مہرماں کے یقین کے سبب ضرور پر امید ہو گیا۔ بہت مزیدار کھانا ہونے کے باوجود وہ کب سے آراز کو چپ چاپ خاموش سا دیکھ رہی تھی۔ کک نے 1 گھنٹے میں ہی کافی اچھا لنچ بنایا تھا، لیکن آراز صرف پلیٹ اور چمچ سے کھیل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو اس کی چپ اور یہ غائب دماغی دیکھتی رہی، پھر اپنی کرسی اس کی کرسی سے جوڑی تو دونوں کے کندھے جوڑنے کے سبب وہ اپنی سوچوں سے نکلا۔ اس نے آلوش کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں بھی اداسی تھی۔ کیا میں نے آپ کے رنگ چھین لیے؟ کیا آپ کی چمک ماند کر دی؟ مجھے اس طرح کیوں ستا رہے ہیں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ کب ستایا تمہیں؟ وہ چمچ بھی پلیٹ میں رکھ گیا۔ آلوش نے ایک نظر اس کے کھانے کی پلیٹ پر ڈالی جسے آراز نے چکھا تک نہ تھا، اور پھر وہ آراز کی آنکھوں کا حالی پن دیکھنے لگی۔ یہ ستانا نہیں تو کیا ہے؟ میرے ہنستے مسکراتے چہکتے ہوئے آدمی کو چپ لگی ہوئی ہے۔ میں اس طرح کی روندو اور بورنگ کافی نہیں تھی جو آپ بھی بن گئے۔ میری جان پر بن رہی ہے آپ کی یہ چپ آراز۔ مانا میں نے جھوٹ بول دیا، لیکن آپ کے لیے بولا، اب نہیں بولوں گی۔ مجھے میرے آراز واپس چاہیے، میں یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے چہرے کے ارد گرد رکھتے وہ اس کی گرے آنکھوں کی ویرانگی کے آگے شدید بوجھل ہوئے بولی تھی۔ مجھ سے کچھ کھایا نہیں جا رہا، حالانکہ بھوک بھی ہے۔ میں ٹھیک ہوں بالکل، بس تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہا ہوں۔ اس کے جواب میں بے تاثر پن محسوس کی اپنے ہاتھ ہٹا گئی اور خود سپون میں پلاؤ لے کر اس نے آراز کے ہونٹوں کے پاس چمچ روکی۔ میں کھلا دیتی، کہا تو ہوتا۔ وہ فوراً منہ کھول کر چمچ پر موجود رائس منہ میں لے گیا تو وہ بھی کچھ بہتر ہوئی ورنہ دل چاٹ ہو رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے، بہت زیادہ ہی آزما رہی ہے آپ کو یہ محبت، لیکن یہی ہم دونوں کی جائے پناہ بھی تو ہے۔ مجھے پتا ہے میری محبت چھن جانے کا خوف اب بھی آپ کو لاحق ہے، لیکن خود بتائیں میں اور کیسے یقین دلاؤں کہ ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ اس طرح کا آراز تو مجھے اور تھکا رہا ہے۔ مجھے آپ پہلے جیسے چاہیے، شوخ چنچل، اپنی خواہش کو ہارمونل پرابلمز کہنے والے نٹ کھٹ سے آراز جو تھوڑے بونگے بھی تھے، جو مجھے ہر وقت رومانٹک ہو کر دیکھتے تھے۔ بس دوسرا پھر تیسرا نوالا کھلانے کے بعد پانی کا گلاس اٹھاتی، اس کے ہونٹوں سے لگاتی، خود ہی اپنی باتوں پر مسکرائی کہ ایسا وقت بھی آنا تھا جب وہ ایسے آراز کی آرزو کرتی۔ مجھے تو لگا تھا تم اس آراز سے بھاگتی اور چڑھتی ہو۔ آراز کے دھیما سا مسکرا کر پوچھے سوال پر وہ بھی مسکرائی، پھر ہنس دی، لیکن آلوش کی امبر آنکھیں تھوڑی بھیگ سی گئی۔ کس کافر نے کہا پگلے؟ وہ انہی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی، جب یہ لرزتی آواز میں بولی تو آراز کا دل جیسے اس لڑکی کی مٹھی میں آ گیا۔ میں تمہیں اب بھی نہیں بانٹ سکتا آلوش، خدا کی قسم۔ یہ سوچ کے تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ دیکھوں گا میری جان پر بن رہی ہے، پھر بھی میں چاہتا ہوں تم اس بھائی سے محروم نہ رہو۔ میں یہی سوچ رہا ہوں اگر تمہیں اس سے محروم کر کے کہیں دور چھین کر لے بھی جاتا ہوں تو کیا یہ میری محبت کی توہین نہیں ہوگی؟ میں ایسی خود غرض محبت نہیں کرتا تم سے، یقین کرو میرا۔ میں تو اپنی جان بھی تمہارے لیے داؤ پر لگا سکتا ہوں۔
تم نے مجھ سے جو بھی باتیں کی آج پورا دن، اب ایسا لگ رہا ہے تم مجھ سے زیادہ حق پر ہو۔ میں اپنے دماغی اور ذات کے مسائل اور جھمیلوں کی بھینٹ تمہیں نہیں چڑھا سکتا۔ میں تمہیں گرم ہوا بھی لگنے نہیں دے سکتا۔ میں تم سے تمہارا بھائی نہیں چھینوں گا۔ میں نے یہی فیصلہ لیا ہے۔ وہ اس کا ایک ایک حرف دل سے سن رہی تھی۔ آلوش کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی ٹوٹ کر چاہی گئی ہے کہ اسے چاہنے والا ہی ٹوٹ گیا ہے۔ کب کب سے اس لیے چپ تھے؟ وہ اٹھ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھاتی روبرو کھڑی ہو کر ان اداس آنکھوں میں جھانکی تو وہ سر ہلا گیا۔ اس نے آلوش کی کھلے بال سہلاتے اس کی اپنے سبب درد میں ڈوبی آنکھیں دیکھ کر اعتراف کیا۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے آنسو مجھے ایسے آراس میں بدل چکے ہیں جس سے مجھے بھی وحشت ہے۔ میں نے خود پر بہت توجہ دے کر خود کو تھوڑے بہت خوش مزاج انسان میں بدلا تھا، لیکن تمہارے آنسو، یہ میری چمک، میری ہر روشنی اور میرے ہر حوصلے کے قاتل ہیں۔ میں لوگوں کے مر جانے سے خوف کھاتا رہا ہوں جب سے میں نے اپنی ماں کھوئی۔ تم یقین نہیں کر سکتی، میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے بابا، آریز، میران لالا اور یہاں تک کہ زرگام کو بھی دیکھتا تھا کہ یہ سب لوگ سانس لے رہے ہیں نا۔ ایسا وہمی انسان اب کسی کی موت سے نہیں، کسی کے آنسوؤں سے ڈرا ہے۔ میں تمہیں اب کبھی نہیں رلاؤں گا۔ میں جانتا ہوں میں نے کل سے لے کر آج تک تمہیں جتنا رلایا ہے، تم اتنا ساری زندگی نہیں روئی۔ یہ بوجھ میرے دل پر طاری ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ اپنی آنکھوں کو بہت ضبط سے گزار رہی تھی کہ کسی صورت اب نمی تک نہ آئے، لیکن آراز کی یہ ساری باتیں اس کی آنکھوں میں نمی بھر لائیں، یہاں تک کہ وہ نمی آنسو بن کر آلوش کی آنکھوں سے بہہ گئی۔ وہ آراز کے نزدیک ہوئی اپنے چہرے کو دیکھتی ان تڑپ سے بھری گرے آنکھوں میں جھانکی۔ میں کیا کروں؟ مجھے آپ سے لگاؤ ہی اتنا ہو گیا ہے کہ آپ کی اداسی پر بھی رونا آنے لگتا ہے۔ مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم کل سے اب تک روئے ہیں تو ایک دوسرے سے دور ہونے کے ڈر نے رلایا ہے، ایک دوسرے نے نہیں۔ مجھے آپ سے کوئی تکلیف نہیں ملی، مجھے بس میرا آراز یاد آ رہا ہے۔ میں ایسے اداس آراز کو نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ سنبھالنے کا منصب تو آپ نے چنا ہے۔ میں بس محبت کر سکتی ہوں، باقی سب آپ کریں۔ مجھے آپ روتا نہیں دیکھیں گے، بس مجھے میرا ہسبینڈ واپس کر دیں، وہ والا ہسبینڈ جس نے کہا تھا سر سے پیر مجھے لو بائٹس دے گا۔ وہ اتنی سنجیدگی اور کرب سے اسے اس سے مانگتی اختتام تک بچوں کی طرح ہچکی بھر گئی تو آراز کو مسکرانا پڑا۔ نہ صرف مسکرانا پڑا بلکہ اسے اپنے سینے سے جوڑ کر یوں دیکھنا پڑا کہ آلوش کی سانس تک رک گئی۔ رونا کیا چیز تھا؟ تو تم اس کے لیے دماغی طور پر تیار ہو چکی ہو، لیکن کیا فائدہ، تمہیں ذرا سخت پکڑ لوں تو تمہارے جسم پر نیل ابھر آتے ہیں۔ مجھے تو لو بائٹس دینے کا ارمان ہی رہ جائے گا، کیونکہ میرا تو کس کرنا ہی لو بائٹ دے دیتا ہے۔ مجھ سے مظلوم شوہر بھی ہوگا کوئی؟ وہ روحان سی حفیف سی حیا میں ڈوبی مسکرائی اور ہچکچاتے ہوئے اپنی بازوؤں کو آراز کے گلے کا ہار بنا گئی۔ وہ بھی کمر میں ہاتھ لپیٹے اسے اپنے سینے میں دبا گیا، جس سے وہ مزید سرخ رو ہوئی۔ اور مجھ سی مظلوم بیوی بھی نہیں ہوگی جو اپنے ہینڈسم، سوبر اور ہاٹ ہسبینڈ کے اندر کا بگڑا اور شوہا بچہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اسے وہ سنجیدہ، گریسفل سا ہضم نہیں ہو رہا، اسے وہ بونگا اور بلنڈر مارتا ہوا چاہیے۔ ہے میری جیسی کوئی مظلوم بیوی؟ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے یہ والی خواہشیں دیکھ کر جی اٹھا تھا۔ اب لگا واقعی وہ چاہا جا رہا ہے۔ تم میرا جنون بن چکی ہو، تمہیں کیا پتا آلوش آراز؟ وہ اس کے ہونٹوں پر ایک ہاتھ اس کی گردن سے کھینچ کر انگلیوں کے پوروں سے رکھ کر بے خود سا مسکرائی۔ یہی مجھے آلوش آراز کہنے والا تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، مجھے وہ کھویا ہوا شخص اب۔ اس کی انگلیوں کی پوریں چومتا ہوا اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو بھی دیوانگی سے اپنے ہونٹوں سے جوڑ گیا۔ وہ دوبارہ اس کی گردن میں باہیں پروئے اپنی گردن کی جلد کی جانب بڑھتے آراز کو محسوس کرتی گہرے سکون بھرے سانس لے رہی تھی۔ اسے آراز کے ہونٹوں کی دیوانگی اور شدت اپنے چہرے کے ہر طرف بھرپور انداز میں کھلتی اور خد و حال میں جذب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر گردن سے سرکتی کان کے قریب اور بیوٹی بون کی جانب ڈھلتی محسوس ہوئی تو وہ پیروں سے سرکتی جان پر اس سے پہلے بے جان ہوتی آراز نے اسے مضبوطی سے تھام کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیوں زیادہ جھلک دیکھ لی کیا اس کھوئے ہوئے شخص کی جو تمہاری جان لبوں پر آ گئی؟ میری جان، اس کی کمزور پڑتی ابتر حالت کا مذاق اڑاتا اسے وہی گندا بچہ لگا تو وہ تمام تر نزدیکی کی ایک الگ ہی طرز کا لطف انگیز مسکرائی، جس میں آرام و طلب کے ساتھ حفیف سی شرم بھی محفی تھی۔ یہی جان کہنے والا، جان جیسا میرا آراز ترس ہے۔ وہ اس کی نیت مکمل تباہ کرنے پر تلی تھی اور آراز کے جذبات کافی دہک چکے تھے۔ اس کے ٹیبل پر پڑے موبائل پر اگر کال نہ آتی تو آج ریسلر صاحب اپنے اصل میل سے فیضیاب ہو ہی جاتے۔ فون بجنے پر دونوں نے بیک وقت میران کا نام دیکھا۔ تمہیں دیوانگی سے دیکھنے میں محتاط ہوں ابھی،
जब तक तुम मुझे समझ नहीं जाती, हील नहीं कर देती, मुझे एहतियात बरतने दो, क्योंकि मैं तुम्हारी जान होने के बावजूद भी जान ले लूंगा तुम्हारी। वो इसे मजीद जान लेवा धमकी देता। आलूश को हाँफने पर मजबूर करता। आजाद के वापस बैठा तो पहले आलूश ने घबराते हुए कुर्सी दूर की, फिर वो इस आदमी के बराबर बैठी, लेकिन अब फर्क इतना था वो उसके पास बैठे होने पर भी गहरे सांस भर रही थी। जी लाला, मेरान अभी गोदाम से आया था। ऑफिस में आते ही इसने पहली कॉल अपने लाडले को करते रोलिंग चेयर संभाली। मेरा बच्चा कैसा है, कहाँ हो, कंपनी आ जाओ, बात करते हैं, कब रवानगी है तुम्हारी? वो लाला के पूछने पर धीमा सा मुस्कुराया, पर मुस्कुराने की कुछ वजह वो भीगी बिल्ली बनी आलूश थी। 7 बजे निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, आलूश भी जा रही है मेरे साथ। बेहतर हो लाला, मैंने और आलूश ने बात की है आपस में, लग रहा है सब अच्छा हो जाएगा। मेरान को यह सुनकर यकीन तो ना आया, लेकिन वो दुआ को था ये सच हो। इंशाल्लाह बच्चे, मेरी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम हर जानिब से करार पाओ, आमीन। लाला की दुआ ने आराज का दिल मजीद सुकून से भरा। आमीन, आप बताएं सब खैरियत है? उस जानिब के लिए भी फितरी फिक्रमंद हुआ, जबकि आलूश अभी तक रंग बरंगी बनी बैठी एक बाइट खुद खाती, एक बिना देखे घबराते हुए आराज को खिला रही थी। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, पर जाते हुए अगर तुम अस्पताल से होते जाओ तो अच्छा होगा। नानी जान को माइनर हार्ट अटैक आया है, मैं और बाबा भी शाम में जाएंगे, अभी स्टेबल हो गई हैं, लेकिन तुम भी जाओगी तो अच्छा लगेगा उन्हें। अब आहिस्ता आहिस्ता ये दूरियां हमें ही मिटानी होगी। आखिरकार वो हमारी अम्मा साईं की माँ है, बहुत गहरे रिश्ते हैं हमारे। भले ज़्यादा मत रुकना, लेकिन ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि ज़रूर जाओ। वो हफीफ सा परेशान हुआ, लेकिन ज़्यादा परेशानी अया ना कर सका, लेकिन अस्पताल जाने के बारे वो कुछ हाँ ना की कैफियत में था। अस्पताल कौन कौन है? मेरान जानता था वो यही सवाल करेगा। रिजवान शाह हैं, वो भी आज ही कोमा से निकले हैं। महरमा होगी शायद, और शायद चचा या भाई हो। तुम भले किसी से ना मिलना, नानी जान को देखाना बस। मेरान ने भी जरगाम की मौजूदगी का जिक्र जिससे छुपाया। आराज खुद पर मुस्कुराया कि उसे बुरा ना लगने के सबब लाला भी कैसे छुपा गए बात, वरना साफ जाहिर था जहां महरमा थी वहां जरगाम भी होता। ठीक है लाला, हम जाते हुए होते जाएंगे, हॉस्पिटल की लोकेशन भेज दीजिएगा मुझे। मेरान ने सर इस बात में हिलाया। मैं तुम्हारे विक्ट्री इवेंट में चलूं? आराज की आंखों में हफीफ सी उदासी उतरी। मैं इतना भी बुरा नहीं कि आपकी जिम्मेदारियों को ना समझूं लाला। मैं जानता हूँ आप क्या क्या संभाल रहे हैं, आपके लिए जाना मुमकिन नहीं, फिर भी ये जो साथ चलने का बस कह दिया ना, दिल ले गए आप फिर से। अब खबरदार मिशकात भाभी को मेरे जितना प्यार किया। वो ये कहकर मेरान समेत आलूश को भी मुस्कुराहट बख्श गया, जबकि मेरान की हरी आंखें तो अपने ऑफिस का डोर खोलकर दाखिल होती मिसेस मेरान मिशकात को देखकर वारफ्तगी से मिसेस मिशकात मेरान मिसेस मेरान को देखकर वारफ्तगी से अट गई। तुम जितना प्यार मुझसे और किसी के साथ हो भी नहीं सकता। मेरे शेर, अपना ख्याल रखना आरास, और दोनों अमनो प्यार से रहना ये 2-3 दिन। और सुनो, अगर जिरगाम भी हुआ हॉस्पिटल तो कंट्रोल करना, वो पहले जैसा नहीं, ये जहन में रखना। वो लाला की बात सुने मुस्कुराया और फर्मा बरदारी से सर भी हिलाया, तो मेरान ने भी फ़ोन रखते उठ खड़ा होते सामने खड़ी मिशकात मेरान को देखकर अपनी आंखें हटाना ही भुला दिया। वो डार्क मस्टर्ड और पर्पल के मिलाप से सजे बहुत खूबसूरत जोड़े में बहुत सलीके के साथ ग्रेसफुल सी तैयार थी। इसने हाथों में टिफिन की स्ट्रिप थाम रखी थी, पैरों में बहुत प्यारी हील्स थी, बाल थोड़े थोड़े कर्ल थे, जबकि दुपट्टा कंधे पर डाल रखा था जिसके दोनों किनारे लगभग जमीन तक थे। आप यहाँ कंपनी में इतना खूबसूरत सरप्राइज देने से पहले ये तो सोच लेती बंदा दिल के मसाइल में गिरफ्तार है। वो उसके रूबरू रुका तो मिशकात की आंखें ऐसी वालहाना सताइश और गर्म जोशी पर कितने अनगिनत जज्बात से बनी कि अंदाजा करना मुश्किल था। मैंने बस ये सोचा कि हमारे बीच आधा इजहार मोहब्बत हो चुका है, अब मैं आपके लिए कुछ भी बिना सोचे करने का हक पा चुकी हूँ, बस आ गई। मनाफ भी आना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर हमारा बेबी सो गया। वो मनाफ को हमारा बेबी कहकर तो वैसे भी मेरान का दिल मुट्ठी में भर गई। हमारा बेबी बहुत समझदार है, वो जानता है उसकी ममा और बाबा को एक दूसरे की भी बेपनाह ज़रूरत है। क्या खुद बना कर लाई हैं खाना? मुझे आपके हाथ से बने खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। वो टिफिन देखकर तो समझ ही चुका था कुछ मज़ेदार मिलने वाला है।
جبکہ مشکات نے آگے بڑھ کر الٹا اپنا ہاتھ میران کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے قدم بڑھانے پر مجبور کیا، جس نے بے خودی کے سنگ ہی قدم پیچھے اٹھائے تھے۔ بیٹھیں تو صحیح۔ وہ اس کی اس طرح ادائیں دکھا کر بٹھانے پر تو زمین پر ہی لیٹ جاتا، لیکن جناب نے ہوش تھام کر اپنا باسی سٹائل برقرار رکھتے اپنی رولنگ چیئر سنبھالی، لیکن تھوڑا سا بچوں کی طرح پرجوش ہوا تو مشکات نے اس کی آنکھوں ہی آنکھوں نظر اتاری۔ بہت کم عمری میں ہی میران پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا تھا، وہ تو کھل کر جی ہی نہ پایا تھا، تبھی وہ چاہتی تھی وہ اسے اس چیز کا احساس دلائے کہ وہ بھی بے حد اہمیت کا حامل انسان بن چکا ہے کسی کے لیے۔ مجھے بس لگا کہ آپ کے لیے لنچ لے کر جانا چاہیے، صبح اتنی افراتفری میں آپ لوگ حویلی سے نکلے، مجھے فکر تھی کیونکہ بیوی سے پہلے میں آپ کی کارڈیک نرس بھی ہوں۔ اس کے قریب ہی کھڑی وہ اپنے کھلے بالوں کی لٹوں سے پریشان ہوتی ساتھ میران کے لیے کھانا پلیٹ میں ڈال رہی تھی، اور میران نے کھا کر بھوک مٹانے سے زیادہ چہرے کو چھوتی ان زلفوں کی جانب دلچسپی دکھائی۔ لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے آپ مجھے کھانا کم اپنے خوبصورت بال زیادہ کھلانے والی ہیں آج؟ میران کی شرارت سے سر اٹھا کر دیکھنے پر وہ شرمندہ سا مسکراتی فوری اپنے بال سمیٹنے لگی، تو میران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بروقت روکا۔ وہ اسے بال کھانے پر میران کا ایگری ہونا سمجھے ہنس دی۔ محبت میں لوگ تاج محل بنانے کا بورنگ کام پتہ نہیں کیوں کر گئے، کوئی میران طور سے سیکھے اصل قربانی۔ وہ ہنوز شرارت پر اتری بولی تو وہ ہری آنکھیں بھی خمار آلود ہوئیں۔ آپ نے میرے لیے اتنا سوچا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور آپ کو کیسے پتا مجھے بھنڈی پسند ہے؟ اس کے لیے سبزی ڈال کر ایک روٹی بھی نکال کر پلیٹ میں رکھ کر ٹیبل پر پڑی بوتل سے گلاس میں پانی ڈال کر گلاس بھی آگے رکھے ٹیبل کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ سبزی خور ہیں تو میرے ہاتھ کی مزیدار بھنڈی ہر صورت ٹرائی کرنا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ میں بوائل فش کی کچھ کریمی بالز بھی ایڈ کیے ہیں، یہ میری اسپیشل ریسپی ہے۔ بھنڈی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور مچھلی کی گرم، اس طرح یہ مل کر آپ کے لیے ایک مرغوب غذا بن گئی، میٹھا بھی ہے تھوڑا سا۔ وہ دوسرے باکس کے لیے بھی اسے ایکسائٹیڈ کر چکی تھی، جو کھانا دیکھ کر نہال ہو گیا تھا۔ جیسے میران کو فرائی کر کے بنائی بھنڈی پسند تھی، یہ بالکل ویسی تھی۔ دیکھنے میں تو بہت مزے کی لگ رہی ہے۔ بہت شکریہ مشکات، میری زندگی میں ایسی اہمیت مجھے پہلے کبھی نہیں ملی کہ کسی نے میرے لیے اسپیشل کھانا بنایا ہو اور سونے پر سہاگا میرے لیے یہاں لے کر آیا ہو۔ یہ میری سوچ سے بھی زیادہ کر رہی ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتا مشکات کی دھڑکنیں اپنے دیکھنے سے تیز کر گیا، جو بس ہر طرح میران کا سکون چاہتی تھی۔ میں آپ کے لیے یہ سب تعمر کروں گی، بوڑھا ہونے تک۔ اب شروع کریں، لنچ کا ٹائم بھی نکل ہی گیا ہے لگ بھگ۔ وہ اسے کھانے کی طرف متوجہ کرتی مسکرائی تو میران نے پہلے نوالے پر ہی ذائقے میں کھو جاتے مشکات کی خوشی بڑھا کر رکھ دی۔ وہ پرہیزی رینج میں اتنا مزیدار کھانا کھا کر مسرور ہو گیا۔ یہ بہت مزیدار ہے مشکات، میں نے اس سے زیادہ اچھی بھنڈی پہلے کبھی نہیں کھائی۔ آپ کے یہ ہاتھ سلامت رہیں۔ وہ اس دعا پر دل و جان سے آمین کہہ اٹھی۔ وہ ٹیبل سے ہٹ کر ذرا سامنے صوفے پر جا کر بیٹھی تاکہ وہ پرسکون ہو کر کھائے، کیونکہ سر پر کھڑے ہونا اچھا نہیں تھا۔ کھانا ختم ہوا تو وہ خود اٹھ کر آئی اور اس کے آگے چھوٹی سی سویٹ ڈش پلیٹ میں ٹفن کا سب سے آخری پراسرار پارٹ کھول کر رس ملائی ڈالی، جس پر اس نے ڈرائی فروٹس کی کچھ کاشیں بھی سپرنکلز کر رکھی تھیں۔ یہ میں نے خود بنائی ہے رس ملائی، تو سیف ہے، یہ پوری بھی کھا لیں تو نقصان نہیں دے گی، انجوائے کریں۔ وہ اپنی دونوں فیوریٹ چیزیں کھا کر کیوں نہ ان کو بنانے والی پر قربان ہوتا۔ رس ملائی تو بھنڈی سے بھی زیادہ مزے کی تھی۔ میران نے اپنا لنچ بہت رغبت سے مکمل کیا، لیکن وہ رس ملائی کی آخری بائٹ مشکات کے ہونٹوں کی طرف بڑھا گیا تو وہ ہنسی۔ اب یاد آئی ہوں میں، کتنی بری بات ہے مسٹر ہسبینڈ۔ وہ ایسا شکوہ کرنے میں حق پر تھی۔ وہ بندہ مدہوش ہوئے کھانے پر فدا ہی اس قدر تھا کہ یاد ہی نہیں رہا یہ محبت بھرا عمل بھی کرنا تھا۔ آپ نے مجھے اپنے بنائے کھانے میں غرق کر دیا تھا، میں تو خود کو بھی بھول گیا۔ اس بار گستاخی معاف کر دے، اگلی بار پہلا نوالا آپ کا ہوگا، تاکہ میں مزید آپ کا اسیر ہو جاؤں۔ آپ کے ہونٹوں سے لگی یہ آلریڈی میٹھی چیز اور میٹھی ہو جاتی، تبھی آخری بائٹ دے رہا ہوں۔ باتیں بنانا تو یہ ہری آنکھوں والا بخوبی جانتا تھا۔ مشکات نے شرمگی اسمائل دیتے وہ آخری بائٹ لی، اور جب میران کو دیکھا وہ سانس روک کر اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ مشکات سے وہ بائٹ اپنے حلق کے پار کرنی مشکل ہوئی، تو مجبوراً اسے منہ پھیر کر اسے اندر کرنا پڑا۔ میران نے بھی حجل سا ہوتے ٹفن سمیٹا تو وہ بھی اپنے بکھرے بال کان کے پیچھے اڑیستی تب گھبرائی جب وہ ٹفن کو اس کی سٹرپ سے پکڑے اٹھ کر مشکات کے روبرو ہوا۔
میری صبحیں اور میری راتیں تو آپ کے اور مناف کی بدولت حسین ہو ہی چکی ہیں، لیکن یہ جو آپ نے آج میرا دن خوبصورت کیا، اس پر دل چاہتا ہے ابھی کہہ دوں جو رات میں کہنے والا ہوں۔ وہ ایک مناسب سا فاصلہ مشکات اور اپنے بیچ چھوڑتا ہے، اسے اپنے روبرو لایا تو مشکات نے بوکھلا کر ان جان نکالتی ہری آنکھوں کو دیکھا۔ کہہ دے میں ممکن ہے ہماری رات مزید پیاری کرنے کے لیے کچھ اور کر پانے لائق ہو جاؤں، آپ بھی کان میں کہہ دیں۔ وہ اسے اپنی طرح نڈھال سمجھتے کان کا مشورہ دیتی، واقعی اپنی عمر جیسی مشکات لگی۔ مجھے کان میں کہنے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے بڑا ہوں، مجھے جو کہنا ہے میں آپ کو دیکھ کر کہہ سکتا ہوں مشکات میران۔ مجھے آپ کو دیکھنے میں بھی اتنی دلچسپی ہے جتنی آپ سے اپنا سچ کہنے میں ہے۔ وہ بھی سے گہرے گہرے سانس لے کر پرجوش تھی کہ نہ جانے وہ محبت کا اقرار کرتے اس سے دیکھا بھی جا سکے گا یا نہیں۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہیں صدمے سے بے ہوش نہ ہو جائے۔ کہہ دے پھر، وہ یہ بھی چاہتی تھی وہ کہے، لیکن باخدا اس میں یہ سننے کی تاب بھی نہ تھی۔ آپ میری روح کا حصہ ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں۔ ہم غلط لوگوں کے ہوئے، لیکن دیکھیں ان کے پاس ٹھہر نہیں سکے، کیونکہ ایک روح کے دو حصے اسی دنیا میں مل کر رہتے ہیں، بھلے دیر سے ملے۔ آپ سے میرا یہ رشتہ ہماری روح کے حصوں کی تکمیل ہے، تبھی نہ مجھے اس عورت سے محبت ہو سکی جس سے میرا نکاح ہوا، نہ آپ کو وہ شخص سمجھ سکا جس کے نصیب سے آپ کو اولاد تک ملی، جس سے آپ کا گہرا رشتہ بنا۔ آپ کو اپنے ساتھ میں نے ہر ملاقات پر ایک الگ مشکات میں بدلتا محسوس کیا، وہ مشکات جو پوری میری ہے۔ جانتی ہے میری جیت کیا ہے؟ آپ کو میں ویسا دیکھ پا رہا ہوں جیسے ایک عورت محبت میں مبتلا ہو کر ہوتی ہے۔ آپ ایسی کچھ ماہ پہلے نہیں تھی۔ یہ اب والی مشکات جو میرے روبرو میرے سامنے ہوتی ہے، یہ نہ کسی کی سابقہ بیوی ہے نہ کسی کی ماں ہے، یہ میران کی مشکات ہے۔ وہ اتنے خوبصورت شخص کے الفاظ پر کچھ نہ کہہ سکی، بس وہ میران کے گلے لگ گئی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں جو آپ کو محسوس کروانے پر لگی تھی وہ آخرکار آپ جان گئے میران۔ مجھے لگا کہ یہ میں نے کہا تو معیوب لگے گا، کیونکہ میں کسی کی بیوی رہ چکی ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ مجھے ڈر تھا اگر کہا آپ مجھے بہت پیارے ہیں، زندگی میں اس سے پہلے مجھے کوئی اتنا پیارا نہیں ہو سکا، تو پتہ نہیں اب آپ کا دل مانے گا یا نہیں، آپ مجھ پر اعتبار کریں گے یا نہیں، لیکن آپ نے تو میری جان ہی لے لی۔ وہ اس اپنے سینے میں اب کی بار یوں بسائے ہوئے تھا جیسے وہ لڑکی اس کے اپنے وجود کا حصہ ہو۔ میران کو اس لڑکی سے وہ سکون مل رہا تھا جس کی ملنے کی تمنا اس نے مشکات کو پہلی بار دیکھ کر کی تھی۔ آپ جو میرے پاس گلاب سی کھلی ہوئی ہیں، میں کیسے نہ اعتبار کرتا؟ مشکات، کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ صرف پیارا نہیں ہونا۔ وہ ایک دوسرے سے دور ہوئے تو دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کی شدید محبت بسی تھی۔ مجھے پہلی بار پتا چلا محبت بھی اس دنیا میں وجود رکھتی ہے۔ پہلی بار پتا چلا کہ ایک مرد عورت کو جسم کے علاوہ بھی کچھ سمجھے تو کتنا معتبر لگتا ہے۔ پہلی بار مجھے یہ پتا چلا کہ من پسند انسان کے چھونے میں اللہ نے کتنی قوت بھری ہے، کیسے اس کے لمس پر دل ہمکتا ہے۔ پہلی بار میں یہ جان سکی کہ جو انسان ہمارے دل میں ہو، اس کے قریب جانے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس سے یا اس کی موجودگی سے بھاگا نہیں جاتا۔ پہلی بار مجھے اس چیز کی سمجھ آئی کہ چاہا جانا کیا ہوتا ہے میران۔ وہ اس کی ہری آنکھوں میں اپنی خوبصورت پھوری آنکھیں ڈالے بس بنا خوف بولتی ہی چلی گئی۔ اسے اس شخص کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس کے مان اور رشک میران سے جڑے ہوئے تھے، اور یہی میران ترزئی کی زندگی بھر کی ریاضت کا ثمر تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کی پہلی محبت بنا تھا جو زندگی کے تمام رنگ دیکھ آئی تھی۔ میں اس شخص کے لیے صرف ایک جسم تھی، ایک ملکیت میں آیا آرام و سکون پہنچانے والا جسم، جس سے وہ جیسے چاہے سلوک کرتا رہے۔ اس نے تو میری عمر، میری معصومیت، میری کوئی مرضی نہیں دیکھی تھی میران۔ اسے تو مجھ پر بس چھوڑ دیا گیا تھا جیسے کسی جانور کو ایک لمبی قید سے نکال کر کھلے میدان میں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا میرے ماں باپ نے میری روح پاس رکھ کر بس جسم اس آدمی کے حوالے کر دیا، لیکن جب میں امید سے ہوئی تو میں نے تھوڑی سی ہمت پکڑی۔ میں سمجھ گئی تھی وہ دنیا کے سب سے برے مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ سچ پوچھے تو مناف نے مجھے اس سے پھر بچائے رکھا، اور میں نے اللہ سے جو اس شخص سے رو رو کر پناہ مانگی وہ سب دعائیں ایک دم قبول ہوئیں۔ میں خوش تھی مجھے اس نے چھوڑ دیا ہے، بہت خوش تھی، اور اب جب سے آپ کی ہوئی ہوں اب پتہ چلا ہے میں تو کبھی ایسی والی خوش بھی پہلے نہیں ہو سکی جتنی آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ اسے بے دہانی میں بہتے آنسوؤں کو
وہ اس کے بے دہانی میں بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے مشکات کو بھی اس درد سے نکال لایا۔ بدبخت ہے وہ مرد جو عورت کو صرف جسم سمجھتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہے، برابر کے سکون، برابر کی عزت اور برابر کے وقار کی مستحق ہوتی ہے۔ بھول جائیں وہ سب۔ آپ اب آپ کے ہر سو میں ہوں، میرے قریب تو آپ دل و جان سے آ جائیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ وہ اسے مسکراہٹ دینے میں بلا کا کامیاب ٹھہرا۔ آپ کے پاس سے تو میں ہٹنا ہی نہیں چاہتی۔ سوری، میں تھوڑی بے باک ہو رہی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ مجھے گھٹ کر رہنا نہیں آ رہا، نہ آئے گا۔ وہ اتنی بے باک تو میران کی امنگوں کے عین مطابق تھی۔ وہ اسے ایسا ہی چاہتا تھا۔ میں آپ کو بہت پیار دوں گا مشکات میران، کہ آپ مجھ سے ملنے سے پہلے والی زندگی کا ہر پل بھول جائیں گی۔ میں آپ کو اس راحت سے ملواؤں گا جس سے آپ ابھی بھی واقف نہیں۔ آپ کے یوں مجھ سے کھل کر بات کرنے نے مجھے ہر حد سے بے نیاز کر دیا، ورنہ میں خود آپ کی طرف بڑھتے ہچکچا رہا تھا۔ آپ کو مجھ پر سارے اختیار حاصل ہیں، جیسا چاہے مجھ سے پیار وصولیں، جیسی مرضی اہمیت حاصل کریں اور جس طرح کا چاہیں قرار لیں، سکون پائیں اور مجھ سے نان سٹاپ باتیں کریں۔ سر رکھنے کو میرے دونوں کندھے اور سنبھلنے کو دونوں بازو موجود ہیں۔ آرام کے لیے آپ کی چاہ سے اٹا سینہ اور آپ کے لیے میں پورا آپ کا۔ میری زندگی کے بعد دل اور دل کے بعد میرے جسم و جاں میں آپ کا خوش آمدید۔ وہ بھیگی پرسرور آنکھوں سے اسے دیکھ کر اپنی خوشی، اپنا رشک، اپنی راحت چھپا نہ پا رہی تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، صرف پیارے نہیں لگتے آپ، اور محبت میں ڈوبی عورت کیا کیا کر جائے ابھی مجھے خود بھی جاننا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہی یہ جاننے والی ہوں، تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی سرپرائز ہے۔ بہت سکون ہے آپ کے قریب، بے حد۔ مجھے آپ کی اپنے لیے محبت محسوس ہوتی رہی ہے، میں نے جیا ہے اسے۔ مجھے اب کوئی ڈر نہیں آپ سے یہ کہنے میں کہ میں آپ کو دیکھے بنا نہیں رہ پا رہی تھی، تبھی عدت میں اوجل ہو گئی۔ اور اب میری دیوانگی کس حد تک ہے شاید آپ اندازہ نہ لگا سکیں۔ میں بچوں کی طرح سوالوں کے جواب مانگتی رہی، کیونکہ مجھے کسی طرح آپ کے منہ سے اگلوا کر یہ سننا تھا کہ میں محبت ہوں۔ تسکین چاہیے تھی مجھے، مل گئی۔ مجھے مل گیا وہ آرام جو شدت سے درکار تھا۔ مجھے مل گئی وہ چھاؤں جس کی میں طلبگار تھی۔ وہ اس کے دل کو جگہ سے ہلا چکی تھی۔ وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، اپنی محبت بتا کر نڈھال ہوتی ہوئی۔ میری دعاؤں کی قبولیت ہے آپ محترمہ۔ میران کی آواز میں ایسی نرمی تھی کہ مشکات کی پلکیں خود بہت جھک گئیں۔ وہ جھکا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل محبت بھرا بوسہ سبز کر دیا۔ وہ آنکھیں موند کر اسی لمس میں سمٹ گئی، جیسے برسوں کی بے قراری کو آخرکار پناہ مل گئی ہو۔ جب اس نے سر اٹھایا تو دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ بھی باقی نہ تھا۔ اس کی سانسیں اس کے رخساروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ بے اختیار مسکرائی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اور میرے زندہ ہوتے دل کا سبب ہے آپ محترم۔ ان ہری آنکھوں کی وجہ سے آپ کو ہرن بلا سکتی ہوں۔ وہ شرارت سے کہہ کر روبرو ہوئی تو میران خمار برا ہنسا۔ کہہ لیں آریز بھی یہی کہتا ہے، وہ نفی کرتے سرور بھرا مسکرائی۔ پھر میں یہ نہیں کہوں گی، ہر بار نئے نام سے پکاروں گی۔ ابھی کے لیے جنگل کی خاموش شام سی آنکھوں والا شخص کہوں گی۔ یہ آدمی نہیں، ہرے موسموں کا روپ ہے، اور اس کی آنکھیں بہار کے سب سے خوبصورت دن کی یاد دلاتی ہیں مجھے۔ وہ اس کی ستائش پر بے خود ہوا۔ وہ خوبصورت بہار کا دن یقیناً وہی ہوگا جب آپ میری محبت بنی تھی۔ آپ کو وہ دن یاد رکھنا بھی چاہیے، ورنہ یہ جنگل جیسی آنکھیں آپ کو بھٹکا دیں گی۔ وہ دگنے حسین جواب پر نشاط پرور سا ہنسی۔ اس نے بے اختیار میران کا ماتھا چوم لیا۔ وہ جانتی تھی یہ بے اختیار ہوا، لیکن اس کی اس بے خودی پر اپنا آپ بھی وار سکتا تھا۔ بس اپنے جذبات کافی ہیں، اتنے جذبات کافی ہیں، دنیا داری بھی نبھانی ہے۔ اجازت دیں اب مجھے، آپ کا بہت وقت لے لیا، گستاخی معاف تو ہو جائے گی نا۔ وہ بروقت اس مہکتے حصار سے نکلی، ٹفن اٹھا کر رفو چکر ہونے سے پہلے ذرا دروازے میں ادائیں دکھاتی رکی۔ آپ کی ایک رات لینے کے بعد ہو جائے گی معاف۔ وہ بھی گریسفل سی لکس دیتا جذبات کی شدت میں بہتا بولا تو مشکات کا چہرہ سرخرو سا ہوا۔ سودا برا نہیں اس معافی کو پانے کا، دیکھیں گے میران، بائے، اللہ کی امان میں۔ وہ اس کا دل اپنے پلو سے باندھ کر چلی گئی، اور میران نے بہت مدت بعد باخدا صحیح معنوں میں آسان، آسودہ اور بے انتہا پرسکون سانسیں لی تھیں۔
6 बजे तक आलूश वहीं लाउंज में ही सोफे पर आरास के बाजुओं में कुछ देर उसकी मोहब्बत की हल्की फुल्की बौछार के बाद सोई थी। फिर वो दोनों उठकर फ्रेश हुए और तैयारी पकड़ी। आरास ने पहले मॉल जाकर आलूश को उसका मोबाइल दिलाया और फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। आरास ने सोने से पहले उसे बता दिया था कि उन्हें एयरपोर्ट जाने से पहले हॉस्पिटल जाना होगा, और ये भी कि वहाँ ज़रगाम भी है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर वो साथ दाखिल हुए थे। हबीबा साहिबा को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि जहांगीर बाबा को ज़बरदस्ती शाह वेली ले गया था, क्योंकि आज हॉस्पिटल में ज़रगाम और मेहरमा ही रुकने वाले थे, तो उनका रुकना गैर ज़रूरी था। वैसे भी हबीबा साहिबा को सुबह तक अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखा जाना था। ज़रगाम और मेहरमा ने कुछ देर पहले ही हल्का सा लंच किया था। रूम में दादी जान के शिफ्ट होने पर अभी वो भी मिलने की इजाज़त के लिए मुंतज़िर थे। जब मेहरमा की नज़र कॉरिडोर की जानिब जाकर थमी, इसी वक्त नर्स ने भी आकर उन्हें इजाज़त दी, मगर मेहरमा की नज़रों की ताक़ुब में जब ज़रगाम ने देखा तो वो भी आंखों में उतरती तड़प छुपा ना सका। आलूश और आरास कुछ फासले पर ही आकर रुके थे। मेहरमा और ज़रगाम भी उन्हें आता देख के अपनी अपनी नशिस्त छोड़ कर उठे। मेहरमा और आलूश ने कुछ आंखों से एक दूसरे को इशारा किया तो मेहरमा उसका हाथ थामे अंदर रूम की तरफ लिए बढ़ गई, जबकि आरास ने ज़रगाम की आंखों में पहले जैसा गुस्सा ना देखते हैरत आंखों में भर ली। तेरी जीत का सुना था, मुबारक ही नहीं ली तूने मुझसे, अच्छा भाई है मेरा। आरास ने फीकी सी स्माइल दी। तुमने कौन सा दी? वैसे मैंने अपनी जीत का क्रेडिट तुम्हें दिया है, यानी अपने जानी दुश्मन को। तुमने पूरी खबर नहीं सुनी। मैंने कहा था ये जो आज मैं हूँ अपने कमीने भाई की वजह से हूँ। ज़रगाम भी अब की बार मुस्कुराया। उसे इस क्रेडिट की उम्मीद से बढ़कर खुशी हुई। तुमने अभी भी गौर नहीं किया, मैं ये जो आम जिंदगी में भी हो गया ये भी तुम्हारी वजह से हूँ, पर खैर कोई नहीं। दोनों की आंखों में एक जख्मी पन होता। चुप मत रह, बोल, लड़। ज़रगाम के उसकी तरफ बढ़ने पर वो अपनी जगह रुका, क्योंकि आरास से मजीद फासले बढ़ाना मुश्किल था। बाज़ लड़ाइयाँ बिना किसी अंजाम तक पहुँचे भी ख़त्म हो जाती हैं। शायद हमारी लड़ाई उन्हीं में से एक हो। वो ज़रगाम के रूबरू पहली बार बिना लड़े झगड़े खड़ा था। मैं नहीं चाहता ऐसा, चाहता हूँ भले माफ़ मत कर, पर एक बार लड़ ले वीरे, मेरे दिल से बोझ उतार दे। ज़रगाम को वो ऐसे कबूल ना हो पाया था। सोचा था लड़कर दिल हल्का हो जाएगा, मेरी तो निकाली गई भड़ास भी और मेरा दिल भारी कर गई। वो एक नुक्ते पर हारे थे और वो नुक्ता आलूश हैदर बन चुकी थी। ऐसे नहीं, वैसे लड़ जैसे हमारे बीच लड़ाई हुआ करती थी। ज़रगाम ने आगे बढ़कर उसका मुंह जबड़े से दबोचा तो आरास मुस्कुराया। रेसलिंग रिंग में लड़ेगा? बता, मैं वैसे ही तुझे मारना चाहता हूँ। एक बार देखता हूँ जैसे तू मुझे मारता था वैसे मैं तुझे मार सकता हूँ या नहीं। बोल अब। आरास के चैलेंज पर ज़रगाम ने खुलकर हंसते कहकहा लगाया और उसका गाल थपकाया। ये चीज़ अब लगा है तू आरास तो से। चल जरा विक्ट्री में निपटा, फिर रखते हैं कुत्ते वाली लड़ाई का मुकाबला, तेरे बकौल रेसलिंग रिंग में फाइट। मैं जीता तब भी बाजी तेरी, और तू जीता तो बाजी समेत ये कमीना भाई भी तेरा। बता, ये तलाफी चलेगी या मेरे जिगर का खून भी एक गिलास पिएगा नकचड़े? ज़रगाम के मुस्कुराने में एक दर्द भी था, और बाहुदा वो ऐसा दर्द था जो उसकी आंखों से निकलकर आरास के पूरे सीने में फैल गया था। कमरे के दरवाजे में खड़ी वो दोनों लड़कियां सांस रोके इन दोनों को देखकर पथराई हुई थी। वो देख सकती थी कि वो दोनों दूर से भी यकजान भाई ही नजर आ रहे थे। टंटना। आरेज और जो सजल का जो मैंने स्नेक दिया था वो नेक्स्ट वीक में आएगा। मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं इतना ही लिख पाई हूँ आज। जो हफ्ते का जो लास्ट डे होता है वो बहुत ज़्यादा थकी होती हूँ मैं, और आपको मैंने बताया था मेरी टांगों में भी दर्द था बहुत सख्त कल, तो बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई थी, इसलिए बमुश्किल 40 मिनट की दे सकी हूँ। लेकिन 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 मैंने ये एपिसोड जो है बहुत सुकून वाली दी है आपको, ताकि आप लोगों का ये वाला वीकेंड अच्छा गुजरे, क्योंकि अब धमाके जो होने हैं वो होने हैं नेक्स्ट वीक में। जेल में क्या होने वाला है ये आप लोगों ने सोचना है मंडे तक, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। क्या करने वाला है अजमल नूर खानाल, क्योंकि ज़रगाम तो पहुंच नहीं पाएगा हवेली, नूर खानाल हवेली, तो क्या करेगा वो ऐसा जो हिला कर रख देगा पूरे सबको, मतलब हर एक फर्द को, ठीक है। तो ये वाला जो सीन है बहुत ही खूबसूरत सीन, ये भी हम मंडे के एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा तो इंतज़ार बनता है, अच्छी चीज़ पाने के लिए थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ता है।
तो मिलते हैं फिर हम मंडे को एक धमाकेदार न्यू स्टार्ट के साथ। अगली धमाकेदार 5 एपिसोड इससे भी ज़्यादा हसीन होंगी। इस हफ्ते की एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आई हैं। मैं यकीन से कहती हूँ कि जो अगले हफ्ते की एपिसोड्स हैं वो तो थरथल्ली हैं भाई, थरथल्ली। तो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करें, रेस्ट करें और दुआओं में मुझे याद रखें। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा तबसरे होंगे उतनी ज़्यादा होगी मज़ेदार और लंबी एपिसोड मंडे की। तो बाय बाय।